اس ساری صورتحال میں جب سڈنی حملہ آور سے متعلق سوالات ہو رہے تھے تو اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کی جانب سے فیک فیکٹری سرگرم ہو گئیں۔ کنونشنل میڈیا، سوشل میڈیا اس سارے تعلق کو پاکستان سے جوڑنے پر لگ گیا۔ سڈنی حملے پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ حملے کے بعد آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی، جبکہ اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا نے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان شیخ نوید، ان دونوں میں فرق ہے۔ نوید اکرم ایک اور شخص ہے اور جس شہری کو اس حملے سے جوڑا جا رہا ہے شیخ نوید، وہ لاہور کا رہائشی ہے جو نیو ساؤتھ ویلز میں رہتا ہے۔ اس کی تصویر دکھا کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارتی میڈیا، افغان میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کا جو نیکسس ہے وہ ایکٹیولی کسی بھی معاملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ حقیقت تو ان کی ہوتی ہے، نیشنل گارڈز پہ حملے یہ کرتے ہیں، لیکن معاملات پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سارا پیٹرن جو ہے یہ کیا بتاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پوری دنیا کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ دہشت گردی ایک گلوبل ایشو ہے اور اس کو گلوبل ایشو کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ بھارتی میڈیا کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اور افغان میڈیا کی طرف سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے ایکچولی کہ پوری دنیا میڈیا ٹیررزم کو بھی اسی طریقے سے دیکھے کہ اس فالس رپورٹنگ اور ایجنڈا ڈریون جرنلزم سے کس طرح یہ پورے کے پورے ایک ملک کو، ایک قوم کو، 25 کروڑ لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی۔ یہ میڈیا ٹیررزم ہی ہے جس کی وجہ سے ایکچوئل جو یہ دہشت گردوں کی آپ نے دیکھا، کیونکہ ابھی اب افغانستان کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، انڈین الیکٹرانک میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، وہاں سے خبر نکلی ایکچوئل جو پیچھے دہشت گرد حملہ کرنے والا تھا وہ افغان تھا، لیکن بلیم انہوں نے پاکستان کو کرنے کی کوشش کی۔ سو آئی تھنک ایک دفعہ پھر جو بھارت کی ارریسپانسبل رپورٹنگ ہے، ٹرننگ انڈیا انٹو این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کو بھی پش کر رہی ہے کہ میڈیا کو لے کے ایک گلوبل کنسنسس ہونا چاہیے کہ جس میں اس طرح کی خطرناک رپورٹنگ جو کہ ایجنڈا ڈریون ہوتی ہے، اپنے مقاصد کو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے۔ یقینی طور پر اس سے نہ صرف یہ کہ آسٹریلوی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہوں گی ساری صورتحال کو، وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں آپ ان کو آؤٹ ان دی اوپن، ان کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے، نہ صرف وہاں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی یا جو ساؤتھ ایشینز موجود ہو، اسپیسیفکلی پاکستانی ہو، مسلمان ہو، ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وار مونگرز، پروپیگنڈا مونگرز جو ہیں بنیادی طور پر بغیر سوچے سمجھے دہشت گردی کے کسی واقعے کی مذمت کے بغیر اپنا ایجنڈا فوری طور پہ پش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی اختتام، کوئی اس کو نکیل ڈالنے والا معاملہ ہے کہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے اب یہ پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور دنیا کو کچھ سوچنا چاہیے، اس کے اوپر بہت زیادہ ورک ہوا ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ ابھی بھی یہ جو آسٹریلیا والا حملہ ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر جب ہوئی تو اس کے متعلق یہ سارا جو سارا اٹیک اور وہ سب کچھ ہوا، ایک افغان تھے، افغانوں نے جو یہ 9/11 کا جو اٹیک تھا اس میں کیا۔ بعد میں رپورٹس باقاعدہ طور پہ پبلش ہوئی کہ وہاں پہ ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی، اسپیشلی جو موساد تھی، وہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پینیٹریٹ کر چکی تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کا پیپر اس پہ پبلش ہوا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیلی انٹیلیجنس اور یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز یہ دہشت گرد گروہوں کو پینیٹریٹ کرتی ہیں، ان سے دہشت گرد کاروائیاں ہوتی ہیں اور پھر اس دہشت گرد کاروائی کا جواز بنا کے ملکوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ اگر یہ دیکھیں جو سڈنی والا واقعہ ہوا، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو لارجر ڈارکر ایجنڈا ہے پچھلے 20-25 سال سے، اس کے لیے جو فٹ سولجر استعمال ہوتا ہے وہ افغان ہوتا ہے۔ چاہے آپ واشنگٹن کے اندر دیکھیں، چاہے جو ابھی اٹیک ہوا، چاہے آپ 9/11 کا اٹیک، چاہے آپ کے سڈنی والا حملہ دیکھیں، اس کے اندر افغان استعمال ہوا۔ اب نیتن یاہو اب سے چند دن پہلے آسٹریلیا گیا اور اس نے آسٹریلیا میں جا کے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ہیٹ کرائم ہو سکتا ہے اور ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ اس کو روکیں، جس کو آج پورا اسرائیلی میڈیا اٹھا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے آپ کو وارن کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو کو یہ پتا تھا کہ یہ ہیٹ کرائم ہو سکتا ہے تو کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ افغان استعمال ہوں گے اس ہیٹ کرائم میں؟ کیا اس کو، اور اگر اس کو پتا تھا تو پھر اسرائیلی این جی او کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پچھلے 5 سال سے جتنے بھی افغان آسٹریلیا کے اندر جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ اسرائیلی این جی او کر رہی ہے، ان کو پیسے اسرائیلی این جی او دے رہی ہے، ان کو نوکریوں پہ اسرائیلی این جی او لگا رہی ہے۔ اس این جی او کا نام ہے اسمارٹ ایڈ، تل اویو کی این جی او ہے۔ تو ظاہر ہے آسٹریلیا، امریکہ کے اندر بھی جو واشنگٹن والا اٹیک ہوا اس میں جو افغان جس نے وہ اٹیک کیا اس کو بھی اسرائیلی این جی اوز نے لا کے امریکہ میں آپ بات کیا تھا۔
تو ظاہر ہے اسرائیل کو جہاں جہاں پہ بھی فالس فلیگ آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ افغانز اس کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. وہی افغان جن کو یہ پورے ویسٹرن ورلڈ, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ, جرمنی, فرانس, اٹلی کے اندر انہوں نے لا کے آباد کیا, اور وہ ساری اسرائیلی این جی اوز نے لا کے آباد کیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانز کو جو ہے وہ اسرائیل یوٹیلائز کرے اپنے مفاد کے لیے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اور افغانز جو ہیں اس کو اسرائیل اپنے مفاد کے لیے, تھوڑی اسٹیٹمنٹ کو میں ڈیفرنٹ فریز کروں گا کہ افغانز اس وقت ایجنڈا کوارڈینیٹرز ہیں اسرائیل کے انٹرسٹ کے, وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں. اور احمد حسن عربی صاحب, بھارت کا یا افغانستان کا میڈیا تو پاکستان کے خلاف سرگرم ہے ہی, وہ ہم دیکھتے ہی ہیں, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, دنیا کے سامنے یہ بات آیا ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا نے جس طریقے سے اس معاملے میں پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کی ہے, جس کو بھارتی میڈیا نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا, اس کے پیچھے آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جیروسلم پوسٹ کا آپ دیکھیے گا, اب سے کچھ چند مہینے پہلے ایک آرٹیکل چھپا اسی جیروسلم پوسٹ کا, جس نے آج یہ خبر پاکستان کو بلیم کر رہا ہے. اسی کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص, پری مارکہ حق, بنیان المرصوص, پوسٹ مارکہ حق جو پاکستان کا آپریشن تھا, اس کے بعد پاکستان کی انفارمیشن وارفیئر بہت اسٹرانگ تھی اور بھارت کی انفارمیشن وارفیئر اسٹرانگ نہیں تھی. اور باقاعدہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہم نے بھارت کی مدد کرنی ہے انفارمیشن وارفیئر کے اندر. یہ اس آرٹیکل میں چھپا ہے, اسی جیروسلم پوسٹ جس نے آج کا آرٹیکل چھاپا ہے. سو ایک انفارمیشن وارفیئر کے اندر آپ کو ایک الائنس جو ہے وہ ریوربیٹڈ الائنس نظر آئے گا بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل. یہی ہوا, یہ جو سارا آپ کو نظر آیا, یہ جو پچھلے 3-4 گھنٹوں کے اندر جو سارا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوا, یہ باقاعدہ طور پہ کوارڈینیٹڈ پروپیگنڈا تھا. ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک خبر آرٹیفیشلی, اس طرح کی فیک نیوز اتنی تیزی کے ساتھ آرٹیفیشلی وائرل ہو, جو نیچرلی وائرل ہو جائے. باقاعدہ طور پہ اس میں بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس انوالو تھے, وہ میڈیا آؤٹ لیٹس جو بھارتی حکومت کے حکم پہ چلتے ہیں. زی کی خبر آ رہی ہے, زی انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پوچھے بغیر وہ خبریں نہیں دیتا. تو ظاہر ہے یہ سارا ایجنڈا کوارڈینیٹ ہوا. اٹ واز اے ہائی اینڈ کلاسیکل مس انفارمیشن آپریشن, جس کے پیچھے آپ کو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نظر آئے گی. یعنی یہ تو فٹ سولجرز ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں, اور افغان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے استعمال ہو رہے ہیں. دین دیر از را اینڈ دین دیر از موساد, اور یہی 3 پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے دنیا کے اندر دشمن ہیں. یقینی طور پر یہ دشمن بھی ہیں, اور ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو اگر دیکھا بھی جائے, چاہے وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ایران میں موجود جو اسرائیلی ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کروانا ہو, یا اس طرح کے دیگر معاملات ہوں, اور پھر را کی فنڈنگ سے پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہو, تو یہ سارا کچھ ایک ہی ہے. اس کے مختلف رخ ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک پاکستانی شہری کو اس سارے معاملے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. آپ کو ہم اسکرین میں 2 حصے کر کے ایک دکھا رہے ہیں کہ اٹیکر کون ہے ایگزیکٹلی, اور دوسرا جو شخص ہے جو بیسکلی پاکستان کا شہری ہے, نیو ساؤتھ ویلز میں رہتا ہے, جس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو اس پروپیگنڈے سے جوڑا جا رہا ہے. احمد حسن عربی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں تفصیلاً اس سارے معاملے پر اپنا